الرحمن الرحیم 11ویں تراویح۔ آج کا بیان 13ویں پارے کے نصف سے 14ویں پارے کے ثلث تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار پر ان کے کرتوت کی وجہ سے ایک نہ ایک دن آفت آتی رہتی ہے اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ منکرین بڑی چالیں چلا کرتے ہیں، لیکن اصل فیصلے کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ سورہ رات کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی قرآن سے ہوا کہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ تمام لوگ ان کو ان کے پروردگار کے حکم سے کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے۔ اس صورت کے آغاز میں رسالت و نبوت کی چند مزید خصوصیات بیان کی گئی ہے اور پھر مضمون توحید بیان ہوا ہے۔ اس بات توحید کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے شواہد پیش کیے گئے۔ توحید کی فضیلت اور کفر و شرک کی برائی مثالوں کے ذریعے واضح کی گئی۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جس سے دعا کے یہ آداب معلوم ہوئے کہ دعا گر گڑا کر کی جائے، اس کے ساتھ اللہ کی حمد بھی بیان کی جائے۔ سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں اہل مکہ کو پچھلی قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور انکار اور ضد کی صورت میں قیامت کے ہولناک عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ قرآن لوگوں کے لیے احکام پہنچاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگ عذاب سے ڈرائے جائے اور لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اس کے بعد سورہ ہجر شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ جو حضور کی دعوت دین اور اسلام کا مذاق اڑاتے تھے اور حضور پر دیوانگی کی تہمت لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ منکرو، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کا ذکر ہے جو اس نے اپنے نبی پر نازل فرمایا ہے اور یہ اللہ ہی خود اس کا محافظ و نگہبان ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ حضور کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ منکرین یعنی نہ ماننے والوں کی باتوں سے دل برتستہ نہ ہو اور ان کی دھمکیوں کا مطلق اثر نہ لے۔ جو لوگ بہکے ہوئے ہیں وہ ابلیس یعنی شیطان کے پیروکار ہے اور وہ جہنمی ٹھہریں گے۔ اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ رحیم و درگزر فرمانے والا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں اس کا عذاب سخت اور دردناک بھی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو کفار مکہ کی باتیں سخت ناگوار گزرتی ہے، آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں اور اس کا مداویہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد و ثنا میں حمد و تسبیح میں مشغول رہیے اور تعجیز یعنی جب تک آپ زندہ ہیں اس کی عبادت و بندگی میں وقت گزارتے رہیے۔ اس کے بعد سورہ نحل شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ چکا، تم جس کی جلدی مچاتے تھے۔ اللہ کی ذات پاک ہیں، تمہارے شرک سے بہت بالا تر ہیں۔ نادانو، تم عذاب کا تقاضا کر رہے ہو، یاد رکھو وہ وقت اب دور نہیں ہے کہ تم اپنی شرکسی اور بدعمالی کی سزا پاؤ گے۔ تم ناشکر گزار ہو، حالانکہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ اس نے تمہارے آرام کے لیے اور تمہاری بار برداری کے لیے بوجھ اٹھانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں اور جانور پیدا فرمائے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اے مشرکو، ذرا غور کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا اور ان کے بستیاں کس طرح اللہ نے الٹ کر رکھ دی۔ اللہ جب کسی چیز کو چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے بارے میں مشرکوں کو تنبیہ فرماتا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ذلت محسوس کرتے ہیں اور اس کو مارے شرم کے دفن کر دیتے ہیں۔
اس کے بعد آسمان سے پانی برسانے، زمین کو ہرا بھرا کرنے، چوپائیوں کو پیدا کرنے کا ذکر ہے کہ کس طرح ان کے پیٹ کی چیزیں یعنی غبار اور لہو کے بیچ میں سے صاف ستھرا خوشگوار دودھ پینے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا فرمایا۔ پھر مختلف پھل، عمدہ کھانے کی چیزیں پیدا کرنے کا ذکر ہے، اور پھر شہد کی مکھی کا پہاڑوں اور درختوں میں چھتیں لگانے اور ان سے شہد نکالنے کا ذکر ہے، جس شہد کے متعلق قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اپنی نعمتوں کے ذکر کے ذریعے توحید کی فطری دلائل کے ساتھ تقسیم رزق کے بارے میں، رزق کی تقسیم کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم میں سے بعضوں کو ہم نے بعضوں پر رزق کے معاملے میں فضیلت دی ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ نے تمہارے واسطے تمہاری قسم سے اور سے پیدا کی، اور تم کو تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے آئے، اور تمہیں کھانے کی ستھری چیزیں دی۔ سو کیا جھوٹی باتیں مانتے ہو، اللہ کے فضل کو نہیں مانتے اور پوچھتے ہیں اللہ کے سوا کو، ایسے کو جو مختار نہیں، جو لوگ اللہ کا انکار کر کے سیدھے راستے سے لوگوں کو روکیں گے، ان کو ان کے فساد کے سبب سخت عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو مبعوث کریں گے، یہ دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ یہ قرآن پاک ہر چیز کو بیان کرتا ہے تو سامان ہدایت بھی ہے، وہ حجت بھی ہے، اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی نعمتوں کا استحضار نصیب فرمائے، عقیدہ توحید میں پختگی نصیب فرمائے۔